بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے دوسرا مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو جو سفر کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر بھی کہا جاتا ہے۔ مظفر کے جو معنی ہے کامیابی اور فتح مندی ہے، اور اس معنی کے اعتبار سے تو پھر یہ مہینہ جو ہے کامیابی اور فتح مندی ہے۔ اور جیسے ہی اس مہینے کا جو داخل ہوتا ہے تو لوگوں کے خیالات بڑے ہی آزاد ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے شک و شبہات اور طرح طرح کی باتیں کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزان محترم، جس طرح سے یہ سفر جو 12 مہینوں کے اعتبار سے بڑی اہمیت والا مہینہ ہے اور متبرک بھی ہے، اور اپنی شان اور عظمت کے لحاظ سے بڑا پیارا بھی ہے، لوگ جو ہے اس کو منحوس اور برا سمجھتے ہیں اور بدشکون لیتے بھی ہیں، اور کسی بھی انسان کا یہ اپنا خیال ہے اور اپنی اعتقادات رکھتا ہے، وہ اپنے فاسد خیالات رکھتا ہے۔ اسلام کے اندر اپنی مرضی، منمانی اور خواہش اور اپنی طبیعت نہیں چلتی ہے، اور وہی چلتا ہے جو قرآن نے اور حدیث نے، جو شریعت نے جو حکم دیا ہے۔ چاہے کوئی بھی انسان ہو، آباء و اجداد ہو یا کوئی بھی انسان ہو، قرآن اور حدیث کو فالو کرنا اور قرآن حدیث کے مطابق چلنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب لوگ اگر اس مہینے کے متعلق طرح طرح کے اگر باتیں کرتے ہیں، شک و شبہات کرتے ہیں، یہ ان کا ایک اپنا خیال ہے، فاسد خیال ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس طرح تمام مہینوں کے اعتبار سے جو شان اور عظمت والے ہیں، اور یہی مہینہ بھی بڑی شان اور عظمت والا مہینہ ہے، تو اس لحاظ سے اسلامی دوسرا مہینہ ہے صفر المظفر، یعنی کہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ تو اس میں بہت سارے عظیم واقعات بھی ہوئے اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے، اور کئی ایسے ہستیاں اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ان کے اندر وصال بھی ہوا، شہادت بھی ہوئی، اور کئی ایسے اولیاء اللہ جن کا وصال اس مہینے کے اندر بھی ہمیں ملتا بھی ہے، ان کی تاریخ اور ان کے عرس مبارک منایا جاتا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو یا دیگر اور بھی شہروں کے اندر۔ تمام بزرگ ہستیاں کا انتقال بھی، وصال بھی اس مہینے کے اندر ہوا ہے۔ میرے عزیزان محترم، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بات بہت ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ نے کسی چیز کو منحوس بنایا ہی نہیں۔ جب کسی چیز کو منحوس بنایا ہی نہیں تو پھر ہم کیوں کہیں کہ یہ منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، یہ منحوس ہے، یہ غلط ہے، اس کے آنے سے، اس کے جانے سے، اس کے کرنے سے ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو اس لحاظ سے یہ چیزیں جو ہے، یہ خیال جو ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پیغام دیتے ہیں اور سبق دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یعنی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی تو فرماتے ہیں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا ہے، اور نہ بدشگونی ہے اس کے اندر، کوئی منحوس ہے، نہ بدشگونی لینا ہے، نہ کوئی منحوس سمجھنا ہے، اور نہ الو کی کوئی نحوست ہے، اور نہ ماہ سفر منحوس ہے۔ تو اب اس حدیث پاک میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے اندر پیغام دیتے ہیں، دیکھیے کہ جب یہ مہینہ جب آتا ہے تو اس کے اندر لوگوں کی، عرب کی زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے
ایسے ایسے خیالات رکھتے تھے جو ان کے خیالات جو ہے جاہلیت کے اعتبار سے ان کے خیالات تھے، لیکن جیسے ہی اسلام آیا اور جیسے ہی قرآن مجید اور فرقان حمید نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ یہ جاہلیت کے رسوم ہیں اور جاہلیت کی باتیں ہیں اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، تو لوگ اس زمانے میں جاہلیت کے دور میں جو ہے یہ کہتے تھے کہ کسی کی بیماری کسی کو لگتی ہے اور کسی کی بیماری کسی کو جو ہے پھیلتی ہے، لگتی ہے، تو یعنی کہ کسی کی بیماری کسی کو اڑ کر نہیں لگتی ہے، بلکہ جس کو جو بیماری آتی ہے اور جس کو جو بیماری لگتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ آ کر رہتی ہے، تو لہٰذا کسی کو کسی کی بیماری لگنا یا مرض متعدی ہونا یہ سب کیا ہے کہ یہ سب تمام کی تمام چیزیں یہ غلط ہے، یہ سوچ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی مرض کسی کے مرض کو لگنے کی وجہ سے، کسی کے آنے سے، کوئی بیمار تھا وہ بیماری کی وجہ سے وہ آیا، اچھے خاصے لوگوں کے اندر بڑھتا جو صحت مند تھے ان کے پاس آنے کی وجہ سے اس کو بیماری لگ گئی، حالانکہ یہ ایسی چیزیں، یہ خیالات نہیں ہونا چاہیے، وہ فاسد خیالات ہے، اسلام ہمیں اسے منع کرتا ہے۔ اب اس کے اندر جو لوگ ہیں ولا تیرتا جو لفظ ہے حدیث پاک میں، اب تیرتا جو لفظ ہے جس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندوں سے فال لیتے تھے لوگ، پرندوں کے ذریعے سے اپنے کام کا انجام آغاز کرتے تھے، جس طرح سے کہ جیسا کہ ہرن ہے، جیسا کہ کوئی کوا ہے، کوئی پرندہ جب ہوتا تو عرب کے زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے اس وقت جو ہے لوگ جو ہے پرندوں کو چھوڑتے تھے، ہرن کو چھوڑتے تھے، اگر وہ سیدھے جانب اگر جاتا، اگر وہ سیدھے جانب اگر کوئی پرندہ اگر اڑتا تو وہ لوگ جو ہے اپنے سفر کا، اپنے کام کا آغاز کرتے اور اس کام کو انجام دیتے، اگر وہی پرندہ، اگر کوئی ہرن، کوئی جانور اگر کوئی دائیں جانب اگر چلا جاتا ہے تو پھر یہ خیال، یہ منحوس، یہ بدفعلی لے کر یہ لوگ جو ہے وہ کام کا آغاز نہیں کرتے تھے اور رک جاتے تھے، تو اس طرح سے پرندوں کے ذریعے سے وہ بدشگونی لینا، اچھا فال لینا، اس طرح کے ان کے معاملات تھے زمانے جاہلیت میں عرب کے اندر، تو پرندوں کے ذریعے سے اس طرح کے معاملات، یہ طریقے وہ لوگ یہ لیا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے کہ اسلام نے اس چیز کو بھی منع کر دیا ہے کہ جو کام تمہیں کرنا ہے کہ الحمدللہ اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر، خدا کا ذات پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور کلمہ طیبہ جو بھی ہوتا ہے اپنے سفر کو، اپنے کام کو آغاز رکھنا چاہیے، اور حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ لوگ جو ہے جس طرح سے، جیسا کہ بلی جو ہوتی ہے تو آپس میں یعنی کہ راستے میں یہی کہیں پر سے اگر گزر جائے یا راستہ کاٹ لے، یا کوئی کالے کلر کی بلی جب ہوتی ہے جو سامنے دکھتی ہے تو لوگ اس سے بھی منحوس سمجھتے ہیں اور اس کو بھی بدشگونی لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا بھی اسلام ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ منع ہے، یہ خیال، یہ بدشگونی، یہ منحوس لینا، کسی بھی جانور کو، کسی بھی جانور کا گزرنا، اس طرح کی باتیں یہ منع ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب لوگ کچھ ایسے بھی کہتے بھی ہیں کہ فلاں کے قدم رکھنے سے، فلاں کا قدم جب سے گھر میں آیا ہے تو اس کے آنے سے اس کے قدم بڑے ہی متبرک نہیں ہیں، بڑے اچھے نہیں ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہے خیالات رکھ کے جو ہے منحوس سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سب سے پہلی بات، اگر کسی بھی انسان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یا غم لاحق ہوتا ہے تو وہ اس بندے کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے پریشانی، مصیبتیں لگتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر اس کے گناہ اگر نہ ہو، اگر اس نے گناہ نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی آزمائشیں، مصیبتیں اور پریشانی اگر آتی ہیں تو یاد رکھیے کہ خدا کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے اور اس بندے کے اس کو مقام کو بڑھایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، اگر گناہ ہیں تو گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، توبہ استغفار کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اور ذکر و اذکار قرآن مجید اس کے اندر ہمیں کرنا ہے، اور ایسی فاسد خیالات سے ہمیں بچنا ہے۔ اور سفر جو مہینہ ہے جس کے اندر سفر آنے کی وجہ سے
ایسے ایسے خیالات جو اظہار کرتے ہیں منحوس ہے، برا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز، کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، کوئی مرض متعدی، کسی کی بیماری کسی کو اڑ کر نہیں لگتی ہے، اور بدشگونی، کوئی فعل، کوئی اچھا برا لینا، کوئی پرندوں کے ذریعے سے کسی کے پرندے کے گزر جانا یا کسی جانور کا گزر جانا، یہ بھی منع ہے۔ اسلام اس کے اندر ہمیں اس بات کا ہمیں روکتا ہے، پابندی لگاتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے۔ پھر اور ایک بات یہ کہ ہے ولا حاما، یعنی کہ الو اگر کہیں پر دکھ جائے یا کسی کے گھر میں اگر آ جائے، یا اگر الو کی اگر آواز سن لے تو لوگ اس الو کو بھی سن کر، اس کو دیکھ کر، اس کی آواز کو سن کر منحوس سمجھتے ہیں، اور منحوسیت سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اب واقعی کسی کی موت واقعی ہو جائے گی۔ حالانکہ پرندے کو بنانے والی ذات خدا کی ہے، انسان کو بنانے والی ذات خدا کی ہے، اور موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اللہ رب العزت نے اس کو مقرر کر چکا ہے۔ کسی کے آنے سے، کسی کے دیکھنے سے، کسی کے الو ہو یا پرندہ ہو، کسی کے آنے سے کسی کی موت واقع لاحق نہیں ہوتی ہے۔ جب جس وقت موت ہونا ہے اسی وقت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے کے اندر تمام چیزوں پر اچھے خیالات رکھیں، اچھے پیغامات دیں، اور اچھے فعال لیں، نیک فعال لیں، اچھے ناموں کے ذریعے سے، اچھے کاموں کے ذریعے سے۔ اور جب بھی کوئی سفر کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور دعائے کلمات پڑھتے ہوئے اپنے سفر کو آغاز رکھے، اپنے کام کو برقرار رکھے۔ اللہ ہم سب کو ایسے فاسد خیالات سے بچائے، اور ہم سب کو اچھی طرح سے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نیکیاں کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ